یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. حمل کی کم سے کم مدت کتنی ہے؟ یہ طالب علم نہیں بتائیں، عام. چلو حمل کے کم سے کم مدت کتنی ہے؟ کسی خاتون کو حمل ٹھہرتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک آدمی نے شادی کی اور اس کی بیوی کو حمل ٹھہر گیا 5ویں مہینے میں، 6 مہینے میں، 7، کتنی مدت ہے اس کی کم سے کم؟ 9 مہینے آخری ہے جی، شاباش. 6 مہینے، کتنے مہینے؟ 6 مہینے سے پہلے ٹھہرے گا تو وہ بچہ نہیں ہوگا ثابت النسب. نور 6 مہینے سے پہلے ہوگا تو ثابت النسب نہیں ہوگا. اب زیادہ کی مدت کیا ہے؟ تو اکثر 9 مہینے، بعض دفعہ 7 مہینے پیدا ہوتا ہے، 8 مہینے میں پیدا ہوتا ہے، 9 مہینے پیدا ہوتا ہے، 10ویں مہینے میں جا سکتا ہے. اب عمر فاروق کا فیصلہ تھا اس کو فوراً کیا کر دو، رجم کر دو. کون آ گئے؟ معاذ بن جبل آ گئے اور کہا ان کان لک علیہا سبیل فلیس لک علی ما فی بطنہا. اے عمر، ٹھیک ہے تیرا فیصلہ عورت کے بارے میں، آپ کو حق ہے کہ اس کو رجم کرے، لیکن اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس پر حق تو نہیں ہے آپ کو. کیا کرو؟ فترکھا، اس کو چھوڑ دو، حتی تضع، یہاں تک کہ وہ حمل جو ہے اس کا پیدا ہو، یعنی بچہ پیدا ہو. فترکھا فولدت غلاما، جب اس نے اس کو چھوڑ دیا، اب سنے آگے، بچہ جو پیدا ہوا وہ اتنا ماں کے پیٹ میں رہا تھا کہ اس کے آگے کے 2 دانت گر گئے تھے. نہیں، خرجت ثنایا، اس کے 2 دانت کیا نکل آئے تھے 2 سال کے اندر بچے. خرجت ثنایا ہو، ثنایا اس دانت کو کہتے ہیں جس طرح بچوں کے نکل آتے ہیں. اب عمر فاروق نے جب یہ دیکھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بچہ ماں کے پیٹ میں کتنے سال رہا ہے؟ 2 سال رہا ہے. اس لڑکے نے، آدمی نے جب دیکھا نا، کہنے لگا واللہ فورب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم یہ بچہ میرا ہے. ماں بھی بچ گئی، بچہ بھی بچ گیا. تو حضرت عمر فاروق نے کیا کہا؟ لولا معاذ لہلک عمر، اگر معاذ نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا. تو کیا ہم حضرت عمر کو حضرت معاذ سے نیچے طبقے میں رکھیں گے؟ ان فیصلوں کی بنیاد پر کسی کی فضیلت اور قدم نہیں ہوگی، یہ غلط وہ ہے، کنسپٹ ہے. ورنہ پھر وہ دلیل سامنے آئے گی جو نہج البلاغہ میں خود نہج البلاغہ کے اس عبارت کو آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، پھر آپ فیصلہ کریں گے. نہج البلاغہ صفحہ نمبر 1437 پر لکھتے ہیں ان علی حرق قوما ارتدوا عن الاسلام فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت انا، اگر میں ہوتا لقتلتم. حضرت علی کے زمانے میں لوگ جو ہے مرتد ہو گئے، حضرت علی نے ان کو پکڑا اور ان کو جلا دیا. ابن عباس کیا فرما رہے ہیں؟ لو كنت انا لقتلتم، اگر میں ہوتا میں ان کو قتل کرتا. ابن عباس تو ابن عباس ہے نا، اگر میں ہوتا قتل کرتا. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من بدل دینہ فاقتلوہ، جس نے اپنا دین تبدیل کیا اس کو قتل کرو. ولم اکن لاحرقہم، اور میں اس کو جلاتا نہیں. کیوں؟ لان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تعذبوا بعذاب اللہ، اللہ کے عذاب کی طرح عذاب کسی کو مت دو. فبلغ ذلك علیا، جب یہ علی کو پہنچی یہ بات، فقال صدق ابن عباس، کہا سچ کہا ابن عباس نے. اب اس حدیث کو لے لیں، اور یہ خود ہماری روایتوں میں نہیں ہے، یہ نہج البلاغہ میں لکھی ہے، جو ہمارے جو ہے قرباء اور حضرات کی جو ہے روایت ہے، نہج البلاغہ میں لکھی ہے. اس حدیث کو بنیاد بنایا جائے تو کیا نعوذ باللہ علی رضی اللہ جو ہے کیا ہوگا؟ ابن عباس سے افضلیت ختم ہو جائے گی ان کی. یہ انفرادی فیصلوں پر اور انفرادی باتوں پر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پھر وہ باتیں بنیاد کی گئی کہ علی حضرت عمر کے جو ہے فاروق رضی اللہ عنہ کے کیا اہمیت کو ختم کرنے کے لیے. میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہمیں یہ کنسپٹ اپنے ذہن میں بنانا ہے، اپنی سوچ ایک رکھنی ہے کہ ہم کسی کی مخالفت میں آ کر، یہ نہایت ہی غلط طریقہ ہے کہ کوئی شخص کسی کی مخالفت میں آ کر، کسی خاص جماعت کی مخالفت میں آ کر 10 محرم کو حضرت حسین کی شہادت بیان نہ کرے. یہ غلط ہے. حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بیان نہ کرے، جب 10 محرم کا ٹائم آئے تو کیا کہے؟ بس وہ شہید ہو گئے اور یہ کوئی روز کا بیان نہیں ہے.